بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے خبر تو سن لی ہوگی کہ رویت الہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان صاحب کو بالآخر 20 سال بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سن 2000 میں اس عہدے پر فائز ہوئے تھے اور 30 دسمبر 2020 کو ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مفتی منیب صاحب اس سال اپنی کچھ کنٹروورشل تقاریر کے حوالے سے زیر بحث رہے اور ان پر شدید تنقید کی جاتی رہی کہ خصوصی طور پر جب انہوں نے یزید کی حمایت میں گفتگو کی اور اس کے بعد انہوں نے جب ایک ریلی کا جب انعقاد کیا گیا تو اس ریلی میں بھی ان کی زیر سرپرستی کچھ لوگوں نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تو اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب انتہائی کنٹروورشل شخصیت بن کر سامنے آئے اور کیونکہ وہ ایک حکومتی سرپرستی میں بنائی گئی ایک کمیٹی کے جو کہ رویت الہلال کمیٹی اس کے چیئرمین تھے، لہٰذا حکومت پر بھی شدید دباؤ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے اور بالآخر ان کو ہٹا دیا گیا۔ آج ہم ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو رویت الہلال کمیٹی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اس کا پہلے تو بنیادی طور پر دیکھیں، رویت کہتے ہیں دیکھنے کو اور ہلال کہتے ہیں چاند کو، یعنی رویت ہلال کمیٹی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی کمیٹی جو کہ چاند دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے اور حکومتی سرپرستی میں بنائی گئی ہے اور حکومت نے عوام کو سہولت دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کی کیا کوئی ضرورت ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا یہ عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہم آپ کو سب سے پہلے ایک ایسا کلپ دکھاتے ہیں کہ جس سے یہ آپ کو واضح ہو سکے کہ رویت الہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت ہے کیا، عوام کو یہ تو پتہ چلے کہ اس کمیٹی کی جو ہے وہ چاند دیکھنے کے حوالے سے جو بنائی گئی، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے یا صرف یہ عوام کی سہولت کی بنائی گئی ہے۔ آئیے دیکھیے یہ کلپ۔ آپ شرعی طریقے کہیں بھی پڑھیں، اہل سنت کے چاند کے شرعی طریقے اور شیعہ کے چاند دیکھنے کے شرعی طریقے، کہیں بھی رویت ہلال کمیٹی کا بیچ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ ایک رویت ہلال کمیٹی بنائیں، اس میں صرف علماء ہوں۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ چاند علماء نے دیکھنا ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے چاند دیکھنے کی۔ یہ ایک سہولت ہے سرکاری طور پر انہوں نے رکھی ہے علماء، اور وہی کمیٹی خود ایک سیاسی جماعت بن گئی ہے اور ایک فرقہ بن گیا ہے یہ کمیٹی۔ اور ظاہر ہے کہ مفتی اس کے وہ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ یزید حق پر ہے یا امام حسین حق پر ہے۔ ایسا مفتی چاند اعلان کرے تو اس کی عدالت ثابت ہے، اس پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے کہ یہ مفتی چاند کا اعلان کرے اور اس پر مسلمان عید کریں ساری، جس کو اتنا شعور نہیں ہے، سینس نہیں ہے جس انسان کے اندر۔ عزیزان، یہ آپ کے دینی مسائل ہیں، واضح ہونے چاہیے، بالکل ان میں پریشان نہ ہوں، ان میں کوئی حیرت یا تذبذب کا شکار نہ ہوں، اپنے شرعی دینی وظائف انہی معیاروں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انجام دیں۔ آپ چاند دیکھنے کے شرعی طریقے بتا دیے ہیں جن میں رویت ہلال کمیٹی، اس کی کہیں کوئی تذکرہ کسی فقہ کی کتاب میں کسی مسلک میں نہیں ہے۔ یہ ایک انتظامی کام پاکستان کی حکومت نے کیا ہے، حکومت کے لیے یہ کمیٹی اہمیت رکھتی ہے، شرعی طور پر عوام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور شرعی مسائل میں رویت ہلال کمیٹی کوئی حکم صادر نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کا حکم قابل عمل ہے۔ جی ناظرین، یہ کلپ آپ نے دیکھا کہ جس میں علامہ سید جواد نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ اس کمیٹی کے حوالے سے کوئی شرعی حیثیت اس کی نہیں ہے کہ جو ایک باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بننی چاہیے اور وہ چاند کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا اعلان کرے یا اس کا فیصلہ کر کے عوام کو اس سے مطلع کرے۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ایک علماء جو ہے وہ اگر اس حوالے سے خصوصی انتظامات کر کے عوام کو ایک سہولت مہیا کرتے ہیں چاند کے حوالے سے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ جہاں یہ سہولت کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک وبال جان بن گئی ہے، لوگوں کے لیے ایک شدید ذہنی اضطراب کا باعث بن گئی ہے، ایک عجیب تذبذب میں مبتلا رکھتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ، خصوصی طور پر عید کے چاند کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی صبح تک چاند کا اعلان نہیں کیا جاتا، کبھی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اچانک چاند کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور کبھی پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند نہیں ہے اور بعد میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی چاند ہے۔
یہ ساری مشکلات، یہ سارے مسئلے، اس ساری جو پریشانیاں، ان کا رائے حل کیا ہے؟ دیکھیں، جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زمانہ عروج کا زمانہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی کا، اور جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے کہ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں، لوگ کائنات کو مسخر کر رہے ہیں، سائنس جو ہے وہ اپنے انتہا پر پہنچ چکی ہے ترقی کے حوالے سے، وہاں آپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ چاند دیکھنے کے حوالے سے، لوگ چاند کے اندر جا پہنچے ہیں، اور ہم جو ہے وہ باہر سے بیٹھ کر اپنی زمین سے اتنے بڑے چاند کو دیکھنے کے حوالے سے ابھی تک مشکلات کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے سب سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ ایک اس کے رائے حل کے طور پر قبول کیا، وہ ایک ایسی شخصیت کہ جو کہ پاکستان کے اندر ایک عالم دین، مکتب تشیع کے ایک بہت بڑے مثبت فکر رکھنے والے، انقلابی فکر رکھنے والے، اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے، اور تمام مکاتب فکر کے اندر جیسے کہ کچھ علماء ہیں جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ قبول کرتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے کچھ جید علماء ہیں جن کو، اسی طرح مکتب تشیع کے علامہ سید جواد نقوی صاحب، جن کو پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے عوام کے اندر جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے۔ انہوں نے رویت ہلال کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست رائے حل پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ رائے حل پیش کر کے پاکستان کے اندر علماء کی صفوں کے اندر اس بات پر سبقت لے گئے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ ہر زمانے کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی سے یا جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، نہ کہ ان سے متصادم ہے۔ یہ بات انہوں نے اس رویت حلال کے پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر کے کہ جدید دور کے اندر جدید سائنسی آلات کے ذریعے رویت حلال کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر انہی سائنسی جدید آلات کی مدد سے رویت حلال کے حوالے سے اپنے فالورز کو ہمیشہ رہنمائی فراہم کی ہے۔ ہم آپ کو ابھی ایک کلپ دکھاتے ہیں ان کا، جس میں انہوں نے انتہائی مدلل انداز میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رویت حلال کو جدید دور کے تقاضوں سے، سائنسی تقاضوں سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں اس ویڈیو کلپ کو۔ اول ماہ ثابت ہو جاتا ہے 30 دن گزر جانے سے، پس 30 دن گزر جانا موضوع نہیں ہے، اصل موضوع چاند کا ثبوت ہے۔ کیسے ثابت ہوگا اگر 30 دن گزر گئے؟ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا، چاند کیسے ثابت ہوگا؟ اگر آپ نے خود دیکھ لیا، آپ کی رویت سے بھی یہ بھی ذریعہ ہے چاند کو ثابت کرنے کا، پس چاند ثابت ہو گیا۔ تیسرا، 2 آدمی گواہی دے دیں تو بھی ذریعہ ہے چاند ثابت ہونے کا۔ اگر بہت بڑی جمعیت، ایک شہر کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں چاند بن گیا ہے، ہو گیا ہے، تو بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ یعنی اصل جو موضوع ہے وہ چاند کا ثبوت ہے۔ چاند کا ثبوت کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے؟ رائج یہ طریقے ہیں۔ اس زمانے میں ظہور اسلام میں یہ چاند طریقے تھے۔ آج اگر آپ کو ٹیکنالوجی کی مدد سے یہی سہولت مل جائے، ٹیکنالوجی یہ کہے کہ چاند آپ کے افق پر قابل رؤیت ہے، اتنا بڑا چاند ہے، دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بادلوں کی وجہ سے، افق پہ سرخی کی وجہ سے اور افق پہ بادلوں کی وجہ سے کہ اکثر اوقات بن جاتے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، یا آپ نظریں آپ کی کمزور ہیں، اینک آپ کی کمزور ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، دوربین سے دیکھیں تو آپ کو چاند ثابت ہو جائے گا، یا دوربین سے نہ بھی دیکھیں، اگر چاند کی حرکت کا نقشہ دیکھ لیں تو آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کے افق پر چاند ہے یا نہیں ہے۔ خوب، یہ کسی فقی نے یہ فتویٰ اہل سنت میں سے بھی اور شیعہ میں سے بھی نہیں دیا کہ رؤیت موضوع ہے، ثبوت ہلال موضوع ہے۔ ثبوت ہلال رؤیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر رؤیت سے رؤیت موضوع ہوتا تو پھر شہادت، 30 دن گزرنا، حاکم شر اور یہ نہ ہوتے۔ یہ چونکہ متبادل چال راستے رکھے گئے ہیں، یعنی اطمینان ان راستوں سے حاصل ہوتا ہے،
خوب اس زمانے میں یہ طریقے رائج تھے. آج ایک نیا طریقہ بھی رائج ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ محاسبات فلکی سے, علم افلاک سے بھی یہ نتیجہ لگایا جا سکتا ہے چاند کو کہ اس وقت چاند پاکستان میں کہاں ہے, کتنا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, نہیں دیکھا جا سکتا. یہ بھی ایک ذریعہ اطمینان کے حصول کا. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ذہنوں میں ہے ہی نہیں ہے, کوئی بیان نہیں کرتا, شروع کریں سمجھنا ان کو, ان مسائل کو. یہ آپ کی روزمرہ زندگی سے مربوط ہیں. جن مسائل کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں وہ شاید اتنے آپ کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے جتنا یہ تعلق رکھتا ہے. آپ کی شریعت سے, آپ کی فقہ سے, آپ کے مذہب سے اور آپ کی دنیاوی اور اخروی امور سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے. تو اس کو سمجھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے, موضوع کیا ہے. یہ رؤیت طریق ہے اس بات ہلال کے لیے, رؤیت موضوع نہیں ہے. اب جب رؤیت میں آ کے اٹک گئے کہ رؤیت ہونی چاہیے, اب رؤیت کیسے ہونی چاہیے؟ دوربین کے بغیر ہونی چاہیے, غیر مسلح آنکھ سے ہونی چاہیے. اب اینک بھی تو اسلحہ ہے نا دیکھنے کا, پھر اینک کے ساتھ جو چاند دیکھتے ہو وہ بھی نہیں قبول ہونا چاہیے. اینک کے بغیر دیکھو. وہ مفتی صاحب اینک اتارے تو ان کو اپنا دروازہ بھی نظر نہیں آتا. اینک سے تو ساری چیزیں ثابت ہیں, اینک سے چاند ثابت نہیں ہوتا. دوربین سے ہر چیز ثابت ہے, دوربین سے چاند ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ایک طرح کی جہالت ہے, ایک طرح کی پسماندگی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے, یا لوگوں کو یہ توہم ہوتا ہے کہ اسلام اس زمانے کا دین نہیں ہے. موجودہ زمانے کے ساتھ دین کے قواعد کو مطابقت نہیں دی جا سکتی. جب یہ باتیں ہوں گی, ذہن تھوڑے مانوس ہوں گے, آہستہ آہستہ غور و فکر کریں گے, پھر یہ قابل فہم ہو جائیں گے یہ باتیں. جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ علامہ سید جواد نقوی صاحب پاکستان کے اندر وہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے اس رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے اور رویت حلال کے حوالے سے جتنے بھی مسائل تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے اس کا رائے حل پیش کیا. اور انہوں نے کیونکہ یہ ایک قسم کی دو فریقین کے درمیان مازرائی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک عالم دین کی طرف سے پہل کرتے ہوئے انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس کو دین اسلام سے ہم آہنگ قرار دیتے ہوئے اس پر بھرپور طریقے سے اعتماد کا اظہار کیا. اور یقیناً جو ہے وہ دوسرا فریق جو کہ حکومتی جو ادارے ہیں جو شریعت سے جو شرعی قوانین ہیں, یہ شرعی اصول اور ضوابط ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر علامہ سید جواد نقوی صاحب نے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ حل کرنے کی طرف ایک پہلا قدم اٹھایا ہے, اور باقی علماء کو بھی سوچنے پر جو ہے مجبور کیا ہے کہ باقی علماء اس بات کی طرف سوچیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دلائل بہت ٹھوس دلائل ہیں. انہوں نے اپنے ایک خطبہ جمعہ کے اندر یہ دلائل بھی پیش کیے تھے کہ جب آپ باقی بہت سارے معاملات میں جن میں اگر آپ فقہی اور شرعی حوالے سے مسائل کی طرف دیکھیں تو آپ جدید دور کے تقاضوں پر اعتماد کرتے ہیں, جن میں سے ان میں سب سے بڑی مثال دی تھی کہ ایک ایسا کرمنل شخص کہ جو کہ کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے, تو آپ اس حوالے سے وہ جو شرعی گواہیاں ہیں کہ اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے یا جو بھی اس کے شرعی طور پر اس کے جو ثبوت ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ دور حاضر کے اندر اس کی 4 گواہیوں کے بجائے آپ اگر وہ لیبارٹری کے اندر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے تو آپ اس کو قبول کرتے ہیں. تو جب آپ ایک طرف آپ سائنس کو قبول کرتے ہیں تو دوسری طرف چاند کے معاملے میں آپ سائنس کو رد کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی. اسی طرح اگر ہم اس بات کو کچھ اس طرح بھی مزید اس کے کچھ دلائل میں اگر یہ بات کریں کہ جب آپ لیبارٹری کے اندر اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو آپ 100% اس سائنس پر اعتماد کرتے ہیں. جب آپ 100% اس سائنس پر اعتماد کر کے اپنے علاج اور اگر خطرناک سے خطرناک بیماری بھی ڈائگنوز کر دی جائے تو آپ کبھی بھی اس پر عدم اعتماد نہیں کرتے, بلکہ آپ اعتماد کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں. تو جب آپ ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی پر اتنا اعتماد کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ چاند کے حوالے سے علماء کا اس مسئلے کو حل نہ کرنا
اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر عدم اعتماد کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور جس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. شکریہ.